بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے صحابی کے گھر میں یزید پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تاریخ بڑی ہے، اور خاص طور پر یہ جو پیری مریدی کے سلسلے ہوتے ہیں، جہاں پر خاندانی گدی کا جو ہے نا ایک کنسیپٹ ہو جاتا ہے، تو مثال کے طور پر کسی بندے نے محنت کی، کوئی اللہ کا ولی بن گیا، کوئی بہت بڑا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، لوگوں کو اس سے عقیدت ہو گئی، اب وہ دنیا سے چلا گیا، تو پیچھے بیٹا اس کا جو ہے نا وہ اس کی نشست لینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کہیں کوئی ایسی ٹرانسپیرنٹ نظام ہو تربیت کا اور للہیت کا کہ انسان اس کی طرف نہ لپکے گدی کی طرف، لیکن عمومی طور پر جیسے وراثت جو ہے وہ اولاد ہی کے اندر تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو دینی اعتبار سے بھی کئی دفعہ دیکھا گیا کہ اس کو بھی ایک خاندانی وراثت سمجھ کر، تو جو باپ نے کوئی اللہ کا ولی بن گیا، بزرگ بن گیا، لوگوں کو اس سے عقیدت ہو گئی، تو اس کو پھر بعد میں یہ گدی بن جاتی ہے، اور اس کو پھر جو ہے نا ایک وراثت کے طور پر اس کو چلایا جاتا ہے۔ اور افسوس تو ان لوگوں پر ہوتا ہے کہ جنہوں نے تربیت کے لیے کسی بڑے شیخ کے ساتھ بیعت کی اور اس کے سپرد کیا اپنے آپ کو، لیکن بعد میں پھر جو ہے نا وہ لوگ اس کا بیٹا، چاہے اس کا اہل بعد میں ہے یا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ پھر وہ مرتے دم تک، اور وہ ان کی نسلیں چلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کے اندر یہ گدی کا نظام چلتا ہے۔ اسی طرح ہماری جتنی سیاسی، مذہبی یا غیر مذہبی جماعتیں ہیں، ساری کی ساری اسی گدی کی بیس کے اوپر چل رہی ہیں۔ تو لیٹسٹ جو اس کی ایک شکل ہے یا مثال ہے، وہ ہے جناب خادم رضوی صاحب جو ہیں، ان کے بیٹے سعد رضوی نے جو ان کو بٹھا دیا گیا جناب خادم رضوی صاحب کی گدی کے اوپر، تو یہ اس کی لیٹسٹ مثال ہے۔ خادم رضوی صاحب نے بڑی محنت سے، بڑی قربانی سے، بڑی جان فشانی سے اور بڑے زبردست طریقے سے اپنا ایک مقام بنایا، اور صحیح ایشوز کے اوپر انہوں نے کھڑے ہوئے، جیسا کہ آسیہ مسیح کا جو کیس تھا اس کے اوپر، یا ممتاز قادری کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر سے، اس کی وجہ سے ان کو ایک عوام کے اندر پذیرائی ملی، اور بڑا ایک جائز اور اچھے موقف کے اوپر انہوں نے عوام کے اندر اس بات کو اٹھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی بات کی، اور گستاخوں کو سزا دینے کی بات کی، اور پھر ممتاز قادری کے معاملے پر انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، جس کی وجہ سے ان کو عوام کے اندر پذیرائی ملی۔ تو بہرحال بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اب یہ سعد رضوی صاحب بیٹھ گئے اپنے والد بزرگوار کی گدی کے اوپر۔ خادم حسین رضوی صاحب نے کافی اچھے کام بھی کیے، لیکن یہ جو لبیک یا رسول اللہ لبیک، یہ جو ایک نعرہ لگا دیا، تو بقول مفتی ظفر علی خان صاحب کے یہ ایک ساری امت تو لبیک اللہم لبیک وہ نعرہ لگاتی ہے، تو یہ انہوں نے ایک الگ نعرہ لگا دیا۔ بہرحال بریلوی جو مکتبہ فکر ہیں، ان کے اندر یہ چیز، چونکہ یا رسول اللہ کا نعرہ ویسے بھی وہ لگاتے رہتے ہیں، ان کا ایک حصہ ہے ان کی بریلویت کا، تو اسی بنیاد پر پھر شاید یہ بھی لبیک یا رسول اللہ جو ہے نا یہ ان کا نعرہ بن گیا۔ تو اس سے پھر بڑے بڑے علماء کرام اختلاف کرتے ہیں،
اینی ہاؤ وہ ایک الگ بحث ہے. فی الوقت بات میں یہ کر رہا تھا کہ جتنی عزت کمائی تھی خادم رضوی صاحب نے، اور جس طریقے سے جماعت آگے بڑھ رہی تھی اور لوگوں کا ایک ان سے محبت بڑھ رہی تھی، اور جوک در جوک لوگ آ رہے تھے اس تحریک کی طرف، اور ان کے فوت ہونے کے فوراً بعد تحریک بڑی آسمانوں پر تھی. لیکن رفتہ رفتہ وہی جو گدی کے ساتھ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے نا معاملات آہستہ آہستہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ سعد رضوی کا معاملہ بھی کچھ اب ایسے ہی لگتا ہے کہ ڈے بائی ڈے لوگوں کی جو ہے نا محبتیں اور لوگوں کی قربتیں، ان سے وہ اب چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو خادم رضوی صاحب کی موجودگی کے اندر تھی. اور اسی طرح جب یہ سلسلہ آگے چلے گا تو پھر یہ ایک کمائی کی گدی تو بن جائے گی، لیکن ایشوز کے اوپر کھڑا ہونا مستقبل کے اندر وہ پرہیپس وہ چیز نہ رہے، اور اسی لحاظ سے پذیرائی بھی پھر ایسا ایسا کم ہوتی چلی جائے گی. ووٹ بینک بھی دیکھیں ان کا پہلے سے جو ہے نا اب کافی کم ووٹ ان کو ریسنٹ پریویس الیکشن ضمنی الیکشن کے اندر جو ہے نا وہ 10-11 سیٹوں کے اوپر جو الیکشنز ہوئے اس کے اندر ان کو کم ووٹ پڑے ہیں. تو یہ عوام جو ہے نا پھر وہ جب دیکھتے ہیں کہ جو مین لیڈرشپ ہے وہ مین پرپس سے مین ایشو سے ہٹ گئی ہے، اور اب اس کو بجائے ایک مذہبی تحریک بنانے کے یا خالص جو ہے نا وہ دینی تحریک بنانے کے، جب آپ اس کو ایک سیاسی تحریک بنا دیں گے اور سیاست کے اندر آپ کی زیادہ ہوگی دلچسپی اور مذہبی ایشوز کے اوپر کم ہوگی، تو پھر کیا ہوگا کہ رفتہ رفتہ اس تحریک کی قدر وہ تحریک کھو دیتی ہے. اسی سلسلے میں ریسنٹ ایک جو واقعہ ہوا حویلیاں کے اندر، ان کے جلسے کو جلوس کو روکا گیا، تو وہاں پر پچھلے 20-22 سال سے پابندی تھی جلسے جلوسوں پر. یہ ایک پرامن علاقہ ہے ایبٹ آباد حویلیاں، تو یہاں پر وہ چیز نہیں ہے جو بہت سارے علاقوں کے اندر ہے. تو اس پر اگر انتظامیہ نے ان کو روکا تو انہوں نے اس کو بھی ایک ایشو بنا دیا اور ایشو بنا کر اس کو پیش کر دیا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں پرہیپس وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے جو ہے نا ایک ہمیں میڈیا کے لیے ایک ایشو مل جائے گا. ویسے بھی اب جب ایک جماعت بجائے مذہبی کے سیاسی رنگ اختیار کر لیتی ہے تو سیاسی جماعت پھر ایشو کوئی نہ کوئی ڈھونڈتی رہتی ہے تاکہ پبلک کے اندر جو ہے نا وہ رہے، میڈیا کے اندر رہے، تاکہ نیکسٹ جو الیکشنز وغیرہ ہیں اس کے اندر ان کو ووٹ ملیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ یہ کمپرومائز کرنے والی ایک جماعت بن چکی ہے، اور پاکستان کی ایک بڑی پبلک کے اندر ایک جو کنسیپٹ یہ ہو چکا ہے، فیلنگز یہ ہو چکی ہیں پبلک کی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بن چکی ہے کافی حد تک. اور جیسے بہت ساری چھوٹی جماعتیں اشاروں کے اوپر دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، تو اسی طرح اب ایک اور جماعت بھی اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے کے اندر آ چکی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی جو ہے نا اپنے پرپس کے لیے، یہ ایک پبلک پرسپشن کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو فیلنگز ہیں پبلک کے اندر اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو پبلک کے اندر یہ فیلنگز آ چکی ہیں کہ اب یہ بھی انہی اشاروں کے اوپر یہ جماعت چلے گی. اور اس کی سب سے بنیادی وجہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ خادم رضوی صاحب ایشو کے اوپر وہ چلتے تھے اور مذہبی ایشوز کے اوپر، لیکن اب یہ جو جماعت ہے یہ آلموسٹ اشاروں کے اوپر چلنا شروع ہو چکی ہے. اس لیے اب اس کی وہ قدر نہیں رہی جو کچھ عرصہ قبل تھی. السلام علیکم.